بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں کتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگے۔ روشنی زیادہ دور تک نہیں جاتی تھی، جنگل گھنا تھا۔ آوازیں ایسے آ رہی تھیں جیسے کتے چاروں طرف سے آ رہے ہوں یا پھر ان آوازوں کی باز گشت ہو جو چاروں طرف گونج رہی ہو۔ جمی فاؤنڈر نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ادھر جانا چاہتے ہیں، جتنی تیزی سے دوڑ سکتے ہو دوڑتے چلو۔ انہوں نے دوڑ لگانا شروع کی۔ وہ شہروں میں رہتے تھے لیکن انہوں نے گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کرنے کے دوران صحراؤں میں اور جنگلوں میں زندگی گزارنا، چلنا پھرنا اور دوڑنا سیکھا تھا۔ اس لیے ہر نشیب و فراز سے گزرتے جا رہے تھے۔ کہیں جھاڑیاں ان کا راستہ روکتی یا گھنے درختوں کی شاخیں راہ میں حائل ہوتی تو وہ درانتی نما ہتھیاروں سے انہیں کاٹ کر راستہ بنا لیتے۔ گوریلے کبھی مسلسل نہیں دوڑتے، وہ شیروں کی طرح اپنا شکار کی بو سونگتے جاتے ہیں، کبھی دوڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں اور کبھی رک کر کان لگا کر آہٹیں سنتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہ دشمن کدھر سے آ رہے ہیں۔ کتے ایسے دشمن تھے جو صرف اپنی آہٹ نہیں سنا رہے تھے بلکہ خطرے کی گونجتی ہوئی گھنٹی کی طرح بھونکتے چلے آ رہے تھے، اور وہ آگے یک بیک چاروں طرف سے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ اندھیرے میں جہاں جہاں ٹارچ کی روشنی گئی وہاں کتے ہی کتے نظر آئے۔ وہ حیران رہ گئے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ خونخوار کتے اتنی تعداد میں پیچھے لگائے جائیں گے۔ جمی فاؤنڈر اور اس کے ساتھیوں کو گننے کی فرصت نہیں ملی کیونکہ وہ چھلانگ لگا رہے تھے اور خون آشام دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے حملے کر رہے تھے۔ وہ جگہ اچھی خاصی میدان جنگ بن گئی تھی۔ ان سب کے ایک ایک ہاتھ میں درخت کی شاخیں تھیں اور دوسرے ہاتھ میں لمبے پھل کے چاقو اور درانتی نما ہتھیار تھے۔ وہ تراشیدہ شاخوں کے ذریعے کتوں کو پرے دھکیلتے جا رہے تھے اور خود آگے بڑھے جا رہے تھے، لیکن کتے بھی پیچھے سے چھلانگ لگاتے تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مقابلہ کرنے والوں کو چاروں طرف گھومنا پڑتا تھا، کبھی اسے کبھی اسے روکنا پڑتا تھا، کبھی درخت کی شاخوں کو اور کبھی چاقوؤں کو استعمال کرنا پڑتا تھا۔ میں نے طیارے کی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ میرا ہم سفر یا ایئر ہوسٹس وغیرہ مخاطب نہ کریں۔ وہ منظر اتنا سنسنی خیز تھا کہ میں کہیں اور توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ جمی فاؤنڈر کے دماغ میں بیٹھ کر خود اس کی جگہ پہنچ گیا تھا۔ انہیں زندگی اور موت کے درمیان لڑتے دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک پر 4 5 کتے، خونخوار کتے پل پڑے تھے، انہیں بمبوڑتے جا رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ سے درخت کی شاخ چھوٹ گئی تھی، کسی کے ہاتھ سے چاقو نکل گیا تھا، پھر بھی وہ لڑ رہے تھے۔ واقعی بہترین تربیت یافتہ گوریلے تھے، ان حالات میں بھی اپنے ذہن کو قابو میں رکھنا جانتے تھے۔ جن کے پاس ٹارچ تھی وہ وقتاً فوقتاً اپنے ساتھیوں کی طرف ٹارچ روشنی کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جس کے ہاتھ سے وہ چاقو نکل جاتا وہ اس روشنی میں چاقو تلاش کر کے اٹھا لیتا۔ وہ لہو لہان ہو رہے تھے۔ انہوں نے کئی کتوں کو چاقوؤں کی نوک پر اچھال کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دونوں طرف سے برابر کی ٹکر تھی۔ کتوں کی لاشیں گر رہی تھیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ کتنے ہیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ناگہانی آفات ہیں، ایک ایک بعد ایک نازل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر کھلا میدان ہوتا، دن کی روشنی ہوتی تو وہ ناگہانی بلاؤں کی طرح نہ آتے۔ اندھیرے میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے سبب پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ کبھی ٹارچ کی روشنی میں نظر آتا تھا کہ وہ جھاڑیوں کے پیچھے سے چھلانگ لگاتے تھے یا کسی درخت کی آڑ سے نکل کر چلے آتے تھے۔ 15 منٹ کی مسلسل جنگ کے بعد خونخوار کتوں نے ان کے 2 ساتھیوں کو بمبوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی بوٹیاں نوچنے لگے۔ جمی فاؤنڈر نے اپنے سیکرٹ ایجنٹ ساتھی سے کوڈ ورڈ میں کہا، تمہارے پاس بھی قطب نما ہے، یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ساتھی کے سامنے ڈال بن گیا۔ اس کی طرف جو کتے آتے تھے انہیں اپنے طور پر روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ 2 گوریلے فائٹر بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس دوران اس نے رسی کا ایک پھندا بنا کر درخت کی کسی شاخ پر ڈالا، پھر اس کے ذریعے لٹکتے ہوئے اوپر جانے لگا۔ کتے اس پر چھلانگ لگا رہے تھے۔ 2 گوریلے فائٹر انہیں جمی تک پہنچنے سے روک رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اوپر پہنچ گیا لیکن نیچے لڑنے والے دونوں گوریلے ان کتوں میں بری طرح گر گئے۔ 2-4 ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، وہ اتنے تھے کہ گوریلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں رسی کے ذریعے درخت پر چڑھنے کی مہلت بھی نہ ملی۔ وہ لڑتے لڑتے تھک گئے، ہار گئے، گر گئے اور ان خونخوار کتوں کی خوراک بنتے چلے گئے۔ جمی فاؤنڈر اس درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں بیٹھ کر بے شمار کتوں کے بھونکنے کی مسلسل آوازیں سن رہا تھا۔ یقیناً چند کتے اپنی خوراک کی طرف لگے ہوں گے اور کچھ اس درخت کے آس پاس بھونک رہے ہوں گے تاکہ
ان کا ایک شکار کسی طرح نیچے اتر آئے۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی کھولی، اس میں سے ایک ننھا سا تار باہر نکالا، پھر اس گھڑی کو ٹرانسمیٹر کی طرح آپریٹ کرنے لگا۔ چند لمحے بعد اس ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ قائم ہو گیا جو اپالو اور یوگو ہنٹر کی دھمکی کے باعث چلا گیا تھا۔ جمی نے کوڈ ورڈ سنانے کے بعد کہا، فوراً ہیلی کاپٹر لے کر آؤ، تم نے جس گیسٹ ہاؤس کے قریب ہمیں پہنچایا تھا میں وہاں سے شمال کی جانب گیسٹ ہاؤس سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر گھنے جنگل میں ہوں، ایک درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ ہیلی کاپٹر کی آواز سنتے ہی ٹارچ کے ذریعے مخصوص اشارے کروں گا، تم ہیلی کاپٹر اس درخت کے اوپر سے آنا۔ کیا یہاں آنے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے؟ اوبر جواب ملا، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اوبر ہری اب، جتنی جلدی ہو سکے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اوبر اینڈ آل۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا، گھڑی کو دوبارہ کلائی میں پہننا چاہتا تھا، پھر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے اسے آن کیا تو اپنے اس سیکرٹ ایجنٹ ساتھی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میں ایک درخت پر چڑھ گیا ہوں، نیچے کتے موجود ہیں، ابھی میں نے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہا تو تمہاری باتیں سن لی۔ جب ہیلی کاپٹر یہاں پہنچے تو مجھے بھی ساتھ لے لینا، میرے پاس ٹارچ نہیں ہے، میں سگنل نہیں دے سکوں گا، لہٰذا کسی طرح مجھے تلاش کر لینا۔ اوبر ہیلی کاپٹر کی سرچ لائٹ کے ذریعے تمہیں ڈھونڈ لیا جائے گا۔ اوور اینڈ آل۔ 15 منٹ کے بعد ہی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی، نیچے کتوں کے بھونکنے کا شور برابر جاری تھا۔ دور، بہت دور ایک سرخ روشنی جلتی بجھتی جمی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس نے ٹارچ کو روشن کیا، پھر اسے مخصوص انداز میں کبھی جلانے کبھی بجھانے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر ٹھیک اس درخت کے اوپر چلا آیا، وہاں سے نائلون کی ایک سیڑھی لٹکنے لگی۔ میں جمی فاؤنڈر کے دماغ میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، جب وہ سیڑھی کے نچلے سرے کو تھام کر درخت کی شاخ کو چھوڑ کر اوپر چڑھنے لگا تو اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ نیچے کتوں کو قابو کیا جا رہا تھا، حیوانوں کا کام ختم ہو گیا تھا، اب انسانوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے جواب میں ہیلی کاپٹر سے بھی فائرنگ ہونے لگی۔ اس وقت جمی ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ گیا تھا، اس کی پرواز اونچی ہو گئی تھی تاکہ فائرنگ کی زد سے محفوظ رہے۔ بلند پرواز کے دوران وہ سرچ لائٹ کے ذریعے اپنے ساتھی کو تلاش کر رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ بھی ایک درخت کی شاخ پر نظر آ گیا۔ وہ نیچی پرواز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ آخر انہوں نے ہیلی کاپٹر کا رخ دوسری طرف موڑ دیا، اپنے ساتھی سے ذرا دور چلے گئے تاکہ فائرنگ کرنے والے بھی ادھر چلے جائیں اور کوئی ان کے ساتھی کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ان کی یہ چال نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ وہ فائرنگ کرنے والے ہیلی کاپٹر کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اسے نیچی پرواز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ایسے ہی وقت جمی فاؤنڈر نے ہیلی کاپٹر سے ہینڈ گرنیڈ پھینکنے شروع کیے۔ مسلسل دھماکے شروع ہو گئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، دور دور تک دھماکے ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی فائرنگ کی آواز تھم گئی، اتنی خاموشی کافی تھی۔ ہیلی کاپٹر کو فوراً ہی اس درخت کی طرف لے جایا گیا جہاں ان کا ساتھی انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ سیڑھی کے ذریعے اوپر آنے لگا تو نیچے سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، یقیناً فائرنگ کرنے والے ہینڈ گرنیڈ کی زد میں آ گئے تھے یا پھر زیادہ تیزی سے دوڑتے ہوئے ادھر نہیں آ سکے تھے۔ اب وہ ہیلی کاپٹر ان سے بہت دور چلا جا رہا تھا۔ جمی نے ہولے ہولے مجھے پکارنا شروع کیا، فرحاد صاحب پلیز، فرحاد صاحب اگر آپ موجود ہیں تو میری سوچ پڑھ لیں، میں اس مکان کی طرف جا رہا ہوں جہاں آپ اور اعلیٰ بی بی میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ دونوں فوراً مکان کی چھت پر چلے آئیں، میں آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے جواب نہیں دیا، فوراً ہی اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ گیا تاکہ انہیں چھت پر پہنچنے کے لیے کہہ سکوں، لیکن وہاں سچویشن بدل چکی تھی۔ اس مکان کی چھت پر اپالو کے آدمیوں نے مورچہ بنا لیا تھا، ایک مشین گن رکھ کر ہیلی کاپٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جمی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی ہماری طرف نہ آنا، دشمنوں نے چھت پر مشین گن نصب کی ہے، تمہارے ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ جائیں گے، میں تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم کروں گا۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی جان بچاؤ اور جزیرے سے نکل جاؤ، کوئی مناسب موقع ہوگا تو تمہیں اطلاع دوں گا، پھر تم ادھر چلے آنا۔ میں یوگو ہنٹر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اور اپالو اپنے 10 ہٹے کٹے مسلح جوانوں کے ساتھ ایک سرنگ کے راستے سے اس مکان کے تہہ خانے کے ایک تنگ زینے پر چڑھتے ہوئے مکان کے ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے سجاد اور اعلیٰ بی بی کو ہتھیاروں کے درمیان بے بس کر دیا تھا۔ 4 جوان مشین گن لے کر چھت پر چلے گئے تھے، باقی 6 نے سجاد اور اعلیٰ بی بی کو نشانے پر رکھتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ وہ سیدھی طرح تہہ خانے میں نہیں جائیں گے تو انہیں بے دست و پاک بنا کر لے جایا جائے گا۔ اعلیٰ بی بی نے جواب دیا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، جو کہو گے ہم عمل کریں گے، ہم جانتے ہیں ہمیں زیادہ دیر تمہاری قید میں نہیں رہنا ہے، یا تو ہمارے آدمی لے جائیں گے یا کوئی خریدار لے جائے گا۔ وہ سجاد کے ساتھ تہہ خانے میں آ گئی تھی۔ جس وقت یوگو
ہنٹر تہہ خانے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ میں اس کے دماغ میں موجود تھا، دروازے کو کھولنے اور بند کرنے کی تکنیک کو سمجھ رہا تھا، اور آلا بی بی اور سجاد کو اس تہہ خانے میں قید کرنے کے بعد ان کی نگرانی کے لیے 4 مسلح جوانوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ 4 مکان کی چھت پر تھے اور باقی 2 مکان کے اندر رہ گئے تھے تاکہ چھت پر رہنے والوں کی ضرورت کے وقت کام آتے رہیں۔ یوگو ہنٹر اور اپالو کے راستے سے سرنگ کے راستے سے گزرتے جا رہے تھے اور میں اس راستے کو سمجھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ ایک تنگ زینے پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے۔ وہ ایک گیراج تھا، وہاں ان کی جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فرش کو ایک ایسا میکینزم کے ذریعے ہموار کیا، جیپ کار کو باہر نکالا، گیراج کو بند کیا، پھر اس جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ یوگو ہنٹر کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اپنے ایک چھوٹے سے بنگلے میں جا رہا ہے، وہاں پہنچ کر یونانی حکام سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے اور شکایت کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیلی حکام ان پر غلط الزام عائد کر رہے ہیں۔ ان کا فرحاد اور آلا بی بی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے باوجود چند یہودی جانوروں کو خریدنے کے بہانے جزیرے میں آئے تھے۔ انہوں نے ہینڈ گرنیڈ وغیرہ کے ذریعے ان کے جنگلات میں تباہی مچا دی ہے اور وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ یوگو ہنٹر نے اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد یونان کے ذمہ دار افسران سے درخواست کی، آپ جزیرے میں آ کر تفتیش کریں، پھر ہم مطمئن ہونے کے بعد تصدیق کر دیں کہ فرحاد اور آلا بی بی ہمارے جزیرے میں نہیں ہیں۔ ان سے رابطہ ختم کرنے کے بعد ہنٹر نے جیسکو تک قائم کیا اور کہا، مسٹر جیسکو کورو، تم نے فرحاد اور آلا بی بی کو ہماری تحویل میں دے دیا ہے۔ ہمارے درمیان معاہدہ ہے کہ جب تک ان کا سودا نہ ہو اور انہیں سودا کرنے والوں کے حوالے نہ کیا جائے، اس وقت تک تمہیں بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ ہم نے انہیں کہاں چھپا رکھا ہے۔ لیکن کچھ دشمن فرحاد تک پہنچنے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ انہوں نے میرے جزیرے پر حملہ کیا تھا، حالانکہ فرحاد اور آلا بی بی یہاں نہیں ہیں۔ اندیشہ ہے کہ سپر ماسٹر ماسک مین اور دوسری خطرناک تنظیمیں اس حملے کے بعد ادھر ہی کا رخ کریں گی۔ میں جانوروں کو فروخت کرنے کا سیدھا سادہ کاروبار کرتا ہوں، اس جزیرے کو دشمنوں کی آماجگاہ نہیں بنا سکتا، لہٰذا تم اپنی طرف سے سپر ماسٹر ماسک مین، یہودیوں اور دوسری خطرناک تنظیموں کو وارننگ دے دو کہ کسی نے فرحاد اور آلا بی بی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، انہیں خریدنے کے سلسلے میں ہمارا مطالبہ پورا کیا تو ان دونوں کی لاشیں ملیں گی، کوئی انہیں زندہ سلامت حاصل نہیں کر سکے گا۔ یوگو ہنٹر جو چالیں چل رہا تھا، ان کے مطابق اسرائیلی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ جمی فاؤنڈر کو کچھ بتانا غیر ضروری تھا۔ میں نے اسے آلا بی بی اور سجاد کی طرف جانے سے روکا تھا اور اس کی جان بچائی تھی، ہیلی کاپٹر کو محفوظ رکھا تھا، یہی بہت تھا۔ میں نے مرجانا کے پاس پہنچ کر رسونتی کے لب و لہجے میں جزیرہ یونائسس کے بارے میں مزید حالات بتائے کہ کس طرح آلا بی بی اور فرحاد کو مکان کے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا ہے اور اس تہہ خانے اور مکان تک پہنچنے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے۔ تمام تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے بعد کہا، مرجانا، یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھو، جب جزیرہ یونائسس پہنچو گی تو میں تمہاری رہنمائی کروں گی۔ میں اب دماغی طور پر اپنے طیارے میں حاضر ہو گیا۔ مجھے جمی فاؤنڈر کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ بہت ہی حوصلہ مند اور مرد میدان تھا۔ میدان میں اترنے کے بعد پیچھے ہٹنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ ہیلی کاپٹر کو اس جزیرے سے باہر لے گیا تھا، اب دوبارہ پلٹ کر آ سکتا تھا۔ اگر میں اس سے رابطہ قائم نہ کرتا تو وہ اپنی مرضی کے مطابق طریقہ کار اختیار کرتا، سجاد اور آلا بی بی تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، خواہ اس کوشش میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ میں بڑی بیزاری محسوس کر رہا تھا، اس ٹیلی پیتھی نے مجھے میری ذات سے بیگانہ کر دیا تھا۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اپنوں کے لیے خیال خوانی کے ذریعے بھٹکتا رہتا تھا۔ میرا ضمیر کہہ رہا تھا کہ مجھے جمی فاؤنڈر کے پاس جانا چاہیے، بے شک وہ یہودی ہے لیکن ایک انسان ہے اور حوصلہ مند ہے، ایسے لوگوں کی سلامتی کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ میں بیروت میں اپنے اور لیلا کے لیے لائن آف ایکشن تیار کرنے کی خاطر کرسٹوفر میکی کے دماغ میں پہنچ کر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں اپنے ضمیر سے مجبور ہو کر جمی فاؤنڈر کے پاس پہنچ گیا۔ وہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا، یعنی جمی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر فرحاد صاحب رابطہ قائم نہیں کریں گے اور 1 گھنٹہ گزر جائے گا تو وہ پھر ہیلی کاپٹر لے کر اس جزیرے میں جائے گا، اس مکان تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، وہ فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اٹینشن ہو کر فوجی انداز میں سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، سر میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں اگر میں 1 گھنٹے کے اندر نہ آتا تو تم ہیلی کاپٹر لے کر پھر جزیرے میں جاتے۔ کیا تم میرے مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہتے؟ کیا
میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کی تجویز کو نہ مانوں؟ میں آپ کا ادنا خادم ہوں، حکم دیجئے۔ میں حکم نہیں دیتا، دوستانہ مشورہ دیتا ہوں۔ مجھے تمہاری زندگی عزیز ہے، تم بہت ہی حوصلہ مند اور مرد میدان ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں۔ تمہیں آخری بار سمجھاتا ہوں، اس جزیرے میں دوبارہ نہ جانا۔ مجھے اور آلہ بی بی کو اس مکان کے تہہ خانے میں قید کر دیا گیا ہے۔ سر، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر آپ اسے بحث نہ سمجھے تو میں معلومات حاصل کرنے کی خاطر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک سوال کرو۔ آپ کو تہہ خانے میں بند کیا گیا ہے، کیا ہم اس بات کی تشہیر کر سکتے ہیں؟ اور میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس آگے نہ کہو، میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہارے سامنے ایک مثال موجود ہے، تم نے مجھے اور آلہ بی بی کو رہائی دلانے کی خاطر اقدامات کیے، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہم آزادی سے ایک کھلے مکان میں تھے، اب تہہ خانے میں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اگر تم نے ان کے خلاف مزید اقدامات کیے تو وہ ہمیں اس تہہ خانے سے نکال کر جانے کس قبر میں پہنچائیں گے۔ فرحاد صاحب، میں آپ کے لیے جان پر کھیل جانا چاہتا ہوں۔ جب مجھے رہائی نہیں مل سکے گی تو تمہارے جان پر کھیل جانے کا فائدہ مجھے کیا پہنچے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست تسلیم نہیں کی۔ جس مہم پر روانہ ہوا وہاں سے کامیاب و کامران واپس آیا، یہاں مجھے ناکام ہونا پڑ رہا ہے۔ میں کیا منہ لے کر اپنے ملک واپس جاؤں گا؟ تم پہلی بار اپنے طریقہ کار پر نہیں بلکہ فرحاد کے مشورے پر عمل کرنے آئے ہو، کیونکہ فرحاد تمہیں واپس جانے کا مشورہ دے رہا ہے، اس لیے تمہاری ناکامی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے تمہیں جزیرے سے واپس جانے کے لیے کہا ہے، اپنے ملک جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جہاں تم نے ابھی قیام کیا ہے وہیں رہو، ہو سکتا ہے کہ صورتحال بدل جائے اور حالات تمہارے موافق ہو جائیں، تب میں تمہیں اطلاع دوں گا، تم فوراً ہی جزیرے کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ بات میرے لیے اطمینان بخش ہے۔ وہ اپنے ملک واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب تک کامیاب نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک یہیں رہ کر آپ کے آئندہ حکم کا انتظار کرتا رہوں گا۔ میں اس کے پاس سے چلا آیا، اب مزید خیال خوانی کا وقت نہیں تھا۔ ہمارا طیارہ لبنان کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ مجھے کرسٹوفر میکی کی گھریلو سماجی اور اسمگلنگ سے متعلق مصروفیات کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا تھیں۔ میں اس کے قریب پہنچ رہا تھا اور کل صبح ہونے سے پہلے کرسٹوفر میکی کا رول ادا کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں لبنان کی سرزمین پر قدم رکھوں اور اپنی داستان کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے قارئین کے لیے کچھ اہم معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میری موجودہ داستان فلسطینی عوام سے تعلق رکھتی ہے، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ دور میں فلسطینی عوام کس قدر در بدر ہو رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں موجودہ اعداد و شمار پیش کر رہا ہوں۔ اسرائیل میں ان دنوں 18,42,000 فلسطینی مسلمان ہیں۔ جو لوگ عیسائیوں اور یہودیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اسرائیل چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور دوسرے ممالک میں پناہ لے رہے ہیں، ان ممالک میں ایسے تمام پناہ گزین فلسطینی مسلمانوں کو شمار کیا گیا ہے۔ اس حساب سے لبنان میں 3,58,000 فلسطینی مہمان ہیں، شام میں 2,22,000، اردن میں 11,48,000، سعودی عرب میں 1,36,000، عراق میں 20,000، کویت میں 2,99,000، بحرین میں 2,000، قطر میں 24,000، متحدہ عرب امارات میں 36,000، عمان میں 50,000، لیبیا میں 23,000، مصر میں 45,000، امریکہ میں 1,04,000 اور دیگر ممالک میں 1,40,000۔ ان تمام ممالک میں فلسطینی پناہ گزین مسلمانوں کے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے ہیں، ان کی کل تعداد 44,49,000 ہے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان گھر سے بے گھر ہو کر صدی گزار چکے ہیں اور جانے کتنے برسوں تک اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور رہ کر پناہ گزین کہلاتے رہیں گے۔ اس وقت جب کہ میں لبنان میں قدم رکھنے والا ہوں، اس وقت وہاں کے لوگ خانہ جنگی میں مبتلا ہیں۔ مجھے جن گروہوں سے دوستانہ رابطہ قائم رکھنا ہے، ان میں سے ایک مسلمان دروز ملیشیا ہے، دوسری عمل ملیشیا، آج کل مسلمان دروز لیڈر ولید جمبلاد ہیں اور شیعہ عمل ملیشیا کے سربراہ بی اور سنی مسلمانوں کے رہنما رشید۔ باقی عیسائی، اردنی اور فلانجسٹ ملیشیا سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن ہیں۔ لبنان میں ان کے جائز حقوق چھینتے رہنے کی سیاسی چالوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کا ہم سفر اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، ہمارا باس درست کہتا ہے، مدام سونیا کی جگہ دنیا کی کوئی عورت نہیں لے سکتی، اور ہم کہتے تھے انا میری
میریا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی۔ آج آپ نے ثابت کر دیا انا میریا آپ کے سامنے طفل مکتب ہے۔ سونیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے دماغ میں رسونتی بول رہی تھی، سونیا میں ہر لمحے محتاط رہی، ساری توجہ تمہاری طرف کیے ہوئے تھی، سوچ رہی تھی افسر کی جیب سے صاف کرتے وقت تم سے ذرا بھی چوک ہو گئی تو میں اس کے دماغ کو اپنی مٹھی میں لے لوں گی، لیکن تم نے بڑی مہارت سے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، میری ٹیلی پیتھی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ سونیا نے کہا، ہاتھ کی صفائی دکھانے کے 40 منٹ بعد طیارے نے پرواز کی ہے، کیا ان 40 منٹوں میں اس افسر کو سگریٹ پینے کا خیال نہیں آیا؟ ایک بار اس نے سگریٹ پینے کا ارادہ کیا تھا، میں نے خیال خوانی کے ذریعے اس کی خواہش کو دبا دیا اور وہ جمع ہی لے کر رہ گیا تھا۔ وہ جب بھی سگریٹ سلگانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو پریشان ہو کر سوچتا رہ جائے گا، مجھ پر شبہ ہوگا لیکن اس طیارے کو پیرس کے ایئرپورٹ پر واپس نہیں لا سکے گا بیچارہ۔ طیارے میں قدم داخل ہوتے ہی وقت تم نے اس افسر سے جو آخری الفاظ کہے وہ مجھے یاد ہیں۔ تم نے کہا تھا، قانون کے محافظ جو چیز تمہیں لے جانے دیتے ہیں تم وہی لے جاتی ہو۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، جو افسر تمہارا بدترین مخالف تھا تم اسی کی جیب میں ہیرے رکھ کر طیارے تک لے آئیں۔ جو افسران بڑی گرم جوشی سے دوسروں کی تلاشی لیتے ہیں وہ ایسے وقت اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس پہلو پر غور نہیں کرتے کہ وہی مال ان کے ذریعے بھی اسمگل ہو سکتا ہے۔ باقی تم انسانی نفسیات کو خوب سمجھتی ہو۔ مرجانہ اور بلبا بڑی دیر تک لابی میں کھڑے دور پرواز کرتے ہوئے طیارے کو دیکھتے رہے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ گئے۔ مرجانہ اپنی کار نہیں آئی تھی کیونکہ وہ ایک بلبا میک اپ میں تھے، اپنی کار میں پہچان لیے جاتے۔ وہ سونیا کے ساتھ ٹیکسی میں آئے تھے اور اب ٹیکسی ہی میں واپس جانا چاہتے تھے۔ اسی وقت ایک شخص نے پاس آ کر کہا، مس آپ سے ایک صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ اس نیلے رنگ کی کار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلبا نے پوچھا، وہ شخص یہاں کیوں نہیں آتا؟ بہت مجبوری ہے، اسی لیے آپ کو بلا رہے ہیں، صرف 1 منٹ کے لیے۔ مرجانہ نے نیلے رنگ کی کار کو دیکھا جو تقریباً 10 گز کے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی، پھر اس نے کہا، میں چل رہی ہوں، اگر کوئی فریب ہوا تو تم آئندہ خود کو اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ بلبا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کار کے قریب پہنچی۔ پچھلی سیٹ پر ایک شخص سیاہ چشمہ لگائے بیٹھا ہوا تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی، مونچھیں اور داڑھی کے درمیان اس کے ہونٹ چھپے ہوئے تھے۔ مرجانہ نے کار کی کھڑکی پر جھکتے ہوئے پوچھا، تم مجھ سے ملاقات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کھڑکی کے قریب کھسک آیا۔ پہلے اس نے محتاط نظروں سے کار کے باہر دیکھا، پھر آہستگی سے بولا، میں فرہاد ہوں، تمہارا فرہاد۔ مرجانہ نے چونک کر بے یقینی سے دیکھا، وہ اپنے چہرے پر سے مصنوعی داڑھی اور مونچھوں کو اتار رہا تھا۔ داڑھی اور مونچھیں الگ کرنے کے بعد اس نے سیاہ چشمے کو اپنی آنکھوں سے الگ کیا۔ واقعی مرجانہ کی نگاہوں کے سامنے فرہاد علی تیمور بیٹھا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک یقین اور بے یقینی کا عالم طاری رہا، گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر بلبا نے کہا، آپ فرہاد صاحب لگتے ہیں، پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں لیکن تصویریں بارہا دیکھ چکا ہوں۔ مرجانہ نے جاپانی زبان میں پوچھا، اپنے فرہاد ہونے کا ثبوت کس طرح دے سکتے ہو؟ اس طرح کے جواب میں جاپانی زبان بول رہا ہوں، فی الحال میرے پاس ٹیلی پیتھی کی صلاحیت نہیں ہے، ورنہ تمہارے دماغ میں پہنچ کر تم سے گفتگو کرتا۔ میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ سپر ماسٹر نے بولی دینے اور خریدنے کے بعد مجھے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آلہ بی بی میرے ساتھ تھی، میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اسے اپنے ساتھ نہ لا سکا۔ کاش مجھے تھوڑی دیر کے لیے خیال خوانی آ جاتی تو اسے بھی کبھی نہ چھوڑتا۔ میں نہتا ہوں، تنہا ہوں، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو ان دنوں سونیا کہاں ہے؟ وہ تو ابھی مرجانہ کہتے کہتے رک گئی۔ فوراً ہی اس کے دماغ نے مشورہ دیا، جب تک اپنے مخاطب کے فرہاد ہونے کا یقین نہ ہو سونیا کے نئے روپ کے متعلق نہیں بتانا چاہیے۔ اس نے پوچھا، تم کب یہاں پہنچے؟ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ کیا سارے سوالات یہیں کرو گی؟ اس نے اپنی داڑھی اور مونچھوں کو دوبارہ چہرے پر لگاتے ہوئے اور سیاہ چشمہ پہنتے ہوئے کہا، یہاں میں پہچانا جا سکتا ہوں، میرے ساتھ میری قیام گاہ تک چلو، وہاں تمام باتیں تفصیل سے ہوں گی۔ مرجانہ نے کہا، بلبا تم سامنے والی سیٹ پر بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتی ہوں، کوئی فریب ہوا تو تم ڈرائیو کرنے والے سے نمٹ لینا، میں فرہاد کی اصلیت معلوم کر لوں گی۔ اس نے دروازے کو کھولا۔ فرہاد ایک طرف کھسک کر اسے جگہ دیتے ہوئے بولا، واقعی مرجانہ تم بہت ہمیشہ سے محتاط رہی ہو، تمہاری یہ بڑی خوبی ہے کہ فوراً ہی کسی پر اعتماد نہیں کرتی ہو۔ گاڑی اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ مرجانہ اسے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، لب و لہجہ بالکل فرہاد جیسا ہے، قد اور جسامت میں بھی وہی لگتا ہے۔ اس نے کہا، فرہاد اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ اس نے اپنا ہاتھ مرجانہ کے ہاتھ میں دیا۔ وہ بولی، ایسے نہیں جیسے پنجہ لڑاتے ہیں، اسی طرح میری
انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لو۔ آخر کیوں؟ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، میں تمہارے اطمینان کے لیے ضرور ایسا کروں گا، مگر تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے اور سونیا نے تم سے کبھی پنجہ آزمائی نہیں کی۔ تم فولاد ہو، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے سے پہلے ایک ایک انگلی کو چھونے لگا۔ گاڑی تیز رفتاری سے راستہ طے کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آخری بار اپنی انگلیوں کو اچھی طرح دیکھ لوں، شاید میری انگلیاں توڑنے کے بعد ہی تم مجھے فرحاد تسلیم کرو گی۔ اچھا یہ لو۔ مرجانہ نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر اپنی ہتھیلی رکھی، انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں، پھر انہیں اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ رسونتی کا کیا حال ہے؟ اس نے نفرت سے کہا، اس کا نام میرے سامنے نہ لو، تم جانتی ہو وہ ہماری دشمن تھی، دشمن ہے اور دشمن رہے گی۔ مرجانہ نے اپنی انگلیوں کی گرفت اور سخت کر دی۔ وہ تل ملا کر بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا گلا دباؤں گی تو بولنے کے قابل نہیں رہو گے، انگلیاں توڑتی رہوں گی تو کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہو گے اور سچ بولتے رہو گے۔ اب بتاؤ کیا رسونتی خیال خوانی کے ذریعے تم سے گفتگو کرتی ہے؟ ہاں؟ وہ پریشان ہو کر مرجانہ کا منہ تکنے لگا۔ وہ بولی، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ منہ کھولو، جواب دو۔ ہاں، وہ خیال خوانی کے ذریعے مجھ سے گفتگو کر چکی ہے۔ ایسا کہتے ہی وہ چیخ پڑا۔ مرجانہ نے اس کی انگلیوں کو اور سختی سے دبایا تھا۔ اب وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر فولادی پنجے سے بھلا کیسے نجات ملتی؟ وہ بولی، جب رسونتی تمہارے کہنے کے مطابق دشمن ہے تو تم سے خیال خوانی کے ذریعے گفتگو کیسے کرتی ہے؟ وہ دشمن بن کر باتیں کر چکی ہے۔ پھر وہ تلملا گیا، تڑپنے لگا، چیخنے لگا۔ مرجانہ نے کہا، بلبا اسے ڈرائیونگ سے روکو۔ بلبا کے روکنے سے پہلے ہی وہ کار ایک کوٹھی کے بہت بڑے احاطے میں داخل ہو چکی تھی۔ کوٹھی کا مین گیٹ بند ہو چکا تھا۔ مرجانہ نے پلٹ کر دیکھا، بند گیٹ کے پاس ایک سٹین گن والا کھڑا تھا۔ باغیچے میں دور دور تک مسلح جوان دکھائی دے رہے تھے۔ جہاں کار رکی وہاں بھی چاروں طرف سے مسلح جوانوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ وہ دونوں کو کار سے نکل کر کوٹھی کے اندر جانے کا حکم دے رہے تھے۔ مرجانہ نے کہا، میں تمہاری انگلیوں کو اسی طرح شکنجے میں لے کر کوٹھی کے اندر جاؤں گی، مجھے کوئی نقصان پہنچا تو اس سے پہلے تمہاری شامت آ جائے گی۔ اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا، پھر اس کے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے باہر آ گئی۔ وہ ایسے جکڑا ہوا تھا جیسے مرجانہ کا ہاتھ نہ ہو ہاتھ کڑی ہو جسے وہ کبھی کھول نہیں سکے گا۔ وہ اسی طرح بندھا ہوا اس کے اور بلبا کے درمیان چلتا ہوا کوٹھی کے اندر ایک بڑے سے ہال میں پہنچا تھا۔ وہ ہال تقریباً خالی تھا، وہاں چار مسلح جوان نظر آ رہے تھے۔ ہال کے آخری سرے پر شیشے کی ایک دیوار تھی، اس کے پار دوسری دیوار پر ایک شخص کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ سایہ ہوتا ہے، پرچھائی میں کالی ہوتی ہے، کالا یا سایہ، بلیک شیڈو۔ مرجانہ اور بلبا ہال کے درمیان پہنچ کر رک گئے۔ نقلی فرحاد نے کالے سائے کو دیکھتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا، جناب آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ مجھے فرحاد علی تیمور کا نکال بناتے بناتے اس آہنی شکنجے میں الجھا دیا ہے، پلیز نجات دلائیے۔ بلیک شیڈو کی باری برکم آواز سنائی دی۔ آواز باری اور گرجدار تھی، مگر اس میں مرجانہ کے لیے نرمی تھی۔ وہ پوچھ رہا تھا، مرجانہ کیا ہم دشمن سمجھ رہی ہو؟ مرجانہ نے پوچھا، کیا دوستوں کو بلانے کا یہی انداز ہے؟ مجبوری ہے، تمہیں اپنا نام اور پتہ دے کر بلاتا تو کبھی نہ آتی، کیونکہ تمہارے چاروں طرف سے دشمن پھیلے ہوئے ہیں، تم کسی پر اعتبار نہیں کرتی ہو۔ پھر یہ کہ مجھے ایک ڈمی کو آزمانا تھا کہ یہ کس طرح مسٹر فرحاد کی نکالی کرتا ہے اور کتنی کامیابی سے تمہیں گھیر کر لا سکتا ہے، لیکن یہ شخص ناکام رہا۔ مرجانہ نے اس کے ہاتھ کو چھوڑتے ہوئے کہا، یہ اپنی جگہ کامیاب رہا لیکن میرے جانچے میں آ گیا۔ میں نے الٹے سیدھے سوالات کیے، یہ جواب نہ دے سکا۔ دو مسلح جوان دو کرسیاں لا کر مرجانہ اور بلبا کے پاس رکھ رہے تھے۔ بلیک شیڈو نے کہا، ہم اور ہمارے آدمی مہمان نواز ہیں، پلیز بیٹھ جاؤ اور دوستانہ ماحول میں گفتگو کرو۔ جب تک پردے میں رہو گے ہمارے لیے اجنبی رہو گے اور کسی اجنبی سے کبھی دوستی نہیں ہوتی۔ میں پردے میں نہیں، تمہارے سامنے ہوں، ہمارے سامنے تمہارا وجود نہیں، صرف سایہ ہے۔ یقین کرو مرجانہ، میرا سایہ ہی سایہ ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ مرجانہ نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے نادان بچی سمجھتے ہو؟ میں سچ کہتا ہوں، میرا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج تک کوئی مجھے دیکھ نہیں سکا اور جو دیکھا نہ جا سکے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ مرجانہ نے سخت لہجے میں کہا، کافر کے بچے، خدائی دعویٰ نہ کرو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن وجود کو ہر حال میں تسلیم کرتے ہیں۔ تو کیا، تیری بساط کیا؟ اگر میں شیشے کے پار پہنچ گئی تو پلک جھپکتے ہی تجھے بے نقاب کر دوں گی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بے شک میں نے جو کہا غلط کہا، میں تمہارے سامنے توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی بات بھی نہیں کروں گا، مگر یقین کرو میں صرف سایہ ہوں۔ تم شیشے کی دیوار توڑ کر ادھر
ادھر آ جاؤ گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. پانی کی سطح پر اپنا عکس نظر آئے گا اور اس عکس کو گلے لگانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی جائے تو چھلانگ لگانے سے لگانے والا ڈوب سکتا ہے, اس عکس کو پکڑ نہیں سکتا. چھلانگ لگانے کے بعد پانی میں جو لہریں پیدا ہوں گی ان سے عکس ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جانے کا اور اسی طرح شیشے کی دیوار کے اس پار آتے ہی میرا سایہ بکھر جائے گا, گم ہو جائے گا, تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تم خود کو ایک ناقابل حل معمہ بنا رہے ہو. بہرحال مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں یہاں بلانے کا مقصد بتاؤ. یہ ہوئی نا کام کی بات. میرا پہلا مقصد تم سے دوستی ہے, دوسرا مقصد فرحاد علی تیمور اور آلہ بی بی کی رہائی ہے, تیسرا مقصد ان تمام دشمنوں اور سوداگروں سے انتقام لینا ہے جو فرحاد صاحب کے لیے بڑی بڑی بولیاں دے رہے ہیں. فرحاد صاحب پر آج یہ وقت آ گیا ہے, انہیں بازار کی ایک جنس کی طرح بیچا جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے توہین کی بات ہے. میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ تنہا کچھ نہیں کر سکتا, اس لیے تمہارا تعاون چاہتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے فرحاد صاحب کے لیے تم ضرور میری دوستی اور میرے مقاصد سے اتفاق کرو گی. ہمارے مقاصد ایک ہیں اس لیے اتفاق کرتی ہوں, لیکن ہمارے راستے الگ ہیں کیونکہ میں عورت ہوں اور مردانہ بات سامنے آتی ہوں. تم مرد ہو اور پردہ نشین ہو. مجھے تانے نہ دو, میں بہت مجبور ہوں. تمہیں یقین نہیں دلا سکتا تم کیا دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل مجھے تسلیم نہیں کرے گا, لیکن میں آخری دم تک یہی کہوں گا کہ میں صرف ایک سایہ ہوں. مجھے پردہ نشین کہہ لو یا بزدل, بہرحال ہمارے مقاصد ایک ہیں. بے شک تم اپنا راستہ الگ کر لو لیکن ہم ایک متفقہ منصوبے پر عمل کریں گے. عمل کرنے کے لیے تم آزاد ہو, جس طرح چاہو گی میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا. مرجانہ ایسے کسی شخص پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی جو خود کو ایک راز بنا کر رکھتا ہو, لیکن سونیا بلیک شیڈو کے متعلق پہلے ہی بتا چکی تھی. اسے سمجھایا تھا کہ کسی نہ کسی طرح بلیک شیڈو کی حقیقت تک پہنچنا ہوگا, لہٰذا وہ زیادہ بحث نہیں کر رہی تھی. اس نے کہا میں تمہارے منصوبے کو پہلے سمجھنا چاہوں گی پھر اپنی رائے کا اظہار کروں گی. میں تمہیں جزیرہ یونائسس پہنچانا چاہتا ہوں. کیسے پہنچاؤ گے؟ یونان کے مشرقی ساحل پر ایک غیر معروف چھوٹی سی بندرگاہ ہے جہاں مچھیرے آباد ہیں. وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں. تم اپنی ٹیم کے لیے مختلف افراد کا انتخاب کرو گی. ان میں سے ایک شخص مچھلیوں کا تھوک بیوپاری بن کر کشتیوں کے ذریعے جزیرہ یونائسس جائے گا. یونائسس کے ساحلی علاقوں میں یونان کے مشرقی شہروں اور ترکی کے مغربی شہروں سے مچھلیوں کے بیوپاری آتے ہیں جن میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی, اس لیے کوئی تم لوگوں پر شبہ نہیں کرے گا. وہاں پہنچنے کے بعد 2-4 دن قیام کرنے کا بہانہ تلاش کر لینا, یہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہوگا. تمہارا یہ مشورہ میرے لیے قابل قبول ہے. معزز ناظرین, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. معزز ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. ISI پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.